انقلابی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا سننا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا بیان کرنا، ان کا تشریف لانا اللہ خیر و برکت والا بنائے۔ اب تشریف لاتے ہیں پروفیسر صاحب اور خطاب فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، مہمان اعزاز، علماء کرام، اساتذہ اعظام، بچوں کے معزز و مکرم والدین، ہمارے بیٹے بچے جو کتاب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی وساطت سے آج ہم مل بیٹھے ہیں۔ میری گفتگو صرف ایک سوال کا جواب رہے گی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں پڑھائیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا مجبوری ہے کہ دنیا داری چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، محنتیں چھوڑ کے، جبکہ ہر طرف مہنگائی ہے، پریشانی ہے، جتنے بچے کام کریں گے، ہیلپنگ ہینڈز بنیں گے، ساتھ دیں گے، ماں باپ کا تعاون کریں گے، اتنا بہتر تھا۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال، بچوں کو مساجد میں، مدارس میں داخل کرواتے ہوئے ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ بچے کے 3-4 سال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر پرائمری کے بعد لا رہے ہیں تو اس کے ساتھ والے میٹرک میں ہوں گے، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر اسے مڈل کے بعد لائیں گے تو اس کے ساتھی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں ہوں گے اور یہ پیچھے رہ جائے گا۔ میٹرک کے بعد لائیں گے تو اس کے ساتھی بی ایس تک پہنچ جائیں گے اور یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اور یہ بار بار سوال کہ شیخ صاحب، استاذ جی، قاری صاحب، انتظامیہ، ایڈمن یہ بتائے کہ ہمارا بچہ کتنا ٹائم لے گا۔ بے شمار الجھنے لے کے اگر والدین سٹیپ لے بھی لیں کہ بچے کو داخل کروانا ہے تو محلے والے، علاقے والے، قرب و جوار کے ہمسائے وہ کہہ کے کہ یار کیڑے کام پا چھڑیا جی، کوئی کام ہے؟ تو میں عرض کروں گا میرے معزز بھائی، دوست محترم، کہہ رہے تھے کہ گفتگو انقلابی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ بولا ہوا ایک کلمہ بھی دل بدل کے رکھ دے تو وہ انقلابی ہی ہوتا ہے۔ میں جذبات سے ہٹ کر کے ذرا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کہ قرآن مجید بچوں کو کیوں پڑھائیں، یہ پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے، میرے ساتھ سفر کیجئے، بیٹھیے۔ یہ دنیا زمین اور زمان کے مابین چل رہی ہے۔ زمین سے باہر بھاگنے کی کوشش ہے مگر بھاگ نہیں سکے، اور زمان سے نکلنے کی کوشش ہے مگر ہم زمانے کو کراس نہیں کر سکے، پابند ہیں۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ یہ زمین پہ رہنے کا ڈھنگ دیتا ہے، وقار دیتا ہے اور معیار دیتا ہے۔ رہنے کو تو گندی نالی کے کیڑے بھی رہ رہے ہیں، مگر اشرف المخلوقات وہی ہیں جن کے پاس رحمان کا قرآن ہے۔ یہاں رہنے کا ڈھنگ
ذرا چیک کر کے دیکھیں پوری دنیا میں انسان بستے ہیں، پڑھے لکھے ہو کر کے 10 بڑے ملک جن کو 10 ٹاپرز یونیورسٹیز رکھنے والے ملک بولا جاتا ہے، ان بیچاروں کی پڑھے لکھے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی پھینکتے ہیں، کبھی پانیوں میں، کبھی کچھ، کبھی پھاڑتے ہیں، کبھی چیرتے ہیں۔ قرآن مجید سادہ پڑھنے والا، ترجمے سے نہیں، روح زمین پہ صرف ایک مسلمان دکھا دیں جو میرے پیغمبر کا امتی ہو اور اس نے کسی بھی آسمانی کتاب کو جلانا تو دور، کاٹنا تو دور، پھینکنا تو دور، کبھی اس کا نام ٹیڑھا کر کے لیا ہو، صرف ایک مسلمان دکھا دیں۔ یہ شعور ہے جو قرآن دیتا ہے، اور یہ کرم ہے جو اس پڑھنے والے کے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، بھلے اسے ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ گلاب کا یا چنبیلی کا خوشبو والا پھول ہاتھ میں ہو تو ہتھیلی کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ جہاں دنیا جسے ان پڑھ کہتی ہے، میرے اس ان پڑھ نے بھی کوئی ایسا رویہ نہیں دکھایا کہ کسی آسمانی الہامی کتاب کا ایک ورق بھی اس نے پکڑ کے صرف پھاڑا ہو، جذباتی ہو کے مقابلے میں ایسے کیا ہو۔ لیکن دوسری طرف ان پڑھے لکھوں کو کیا کروں کہ جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، جو ایم فل ہیں، جو ماسٹر لیول کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو محقق کہلواتے ہیں، ریسرچ اسکالرز کہلواتے ہیں، مگر ان کی عقل اس کے اوپر اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو شاید دنیا کو کہتا کرو۔ یہ ہے فائدہ اس کتاب کا کہ یہ انسان کو واقعتاً اشرف بناتی ہے۔ اس کتاب کو ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ کہیں گے بچوں کو رٹا کیوں لگواتے ہیں؟ سر جی دھنیا آپ نے دیکھا ہوگا، دھنیا ہے، لیکن جتنا اس کو کنڈی میں رکھ کے رگڑا لگایا جائے اتنا ہی مزیدار چٹنی دیتا ہے۔ مہندی مہندی ہے، پستی ہے تو ہینا بنتی ہے، جتنا رگڑا لگتا ہے اتنا رنگ چوکھا اور پائیدار ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مقابلے کے بچے لے آئیں، ایک طرف ایک صفحہ، دوسری طرف میرے حافظ کو وہ صفحہ دے دیا جائے، جس دل و دماغ، زبان، نظر، فکر سے قرآن مجید کی آیات حفظ ہو کے نکلی ہوں گی، یہ بچہ دوسرے بچے کی نسبت آدھے سے کم ٹائم میں اسی صفحے کو یاد کر کے سنا بھی سکتا ہے، استحضار بھی رکھتا ہے اور تعدیر رکھتا ہے۔ یہ اعجاز ہے اللہ کی کتاب کا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ تیسری چیز، اس کتاب کو پڑھنے والا جو بھی پڑھے گا یہ اسے اپنے مالک سے ملائے رکھتی ہے۔ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس چیز کا جو مالک ہے وہ اس کی نہیں رہی۔ دنیا کا سب سے بڑا درد اگر کسی سے پتہ کریں، کسے بندے نو جا کے پوچھ لو، سناؤ شادی شدہ دے جی بیگم دا سناؤ، کہے گا یار نام دی رہ گئی ہے، گل کوئی نہیں، بیویوں والی بات نہیں۔ بیوی سے پوچھیں، وہ جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے بھول گیا ہے، علم ہی نہیں۔ میرے کوئی لوازمات ہیں، میرے کوئی تقاضے ہیں، میں اس کی کچھ لگتی ہوں، میرا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر۔ والدین کو شکوہ ہے کہ اولادیں ہماری نہیں رہی، اولادوں کو شکوہ ہے ماں باپ ہمارے نہیں رہے۔ کسی جگہ باس نو جا کے پوچھ لو تو کہندا یار ساری دنیا میری باغی بنی ہے، میرے کو تنخواہ لے کے میرے خلاف گلاں کر دینے۔ آپ چلے جائیں کسی ورلڈ میں، مالکوں کو شکوہ ہے کہ چیزیں ہماری نہیں رہیں۔ قرآن کو شکوہ ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ قرآن رب کریم سے جوڑتا ہے، رحمان سے جوڑتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، خالق سے جوڑتا ہے، مالک سے جوڑتا ہے، سب سے بڑے سے جوڑتا ہے، طاقتور سے جوڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، سوال پوچھنے سے پہلے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ابو کا نام کتنی دفعہ لیا ہے محبت سے، کوئی یاد ہے؟ بہت نارمل کام سا، جب ضرورت پڑی۔ ہم جب ایک بچے کو حفظ کرواتے ہیں نا تو
تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر وہ ایک آیت کو 3 دفعہ دہرائے، حالانکہ بار بار پڑھتا ہے، اور اللہ کا نام زبر زیر پیش کے ساتھ کتاب اللہ میں اگر 3000 مرتبہ بھی آئے تو ذرا آپ حساب لگا لیں کہ کہاں تک کام جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جتنی شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، حافظ کے ساتھ، محفوظ ہونے کے ساتھ، ذاکرے کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر اور تذکرہ دنیا تسبیحات پکڑ پکڑ کے اتنی نہیں کر سکی جتنا میرا ایک بچہ اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ تو پھر جس نے جسم دیا ہو، جس نے جان دی ہو، جب اسی کے تذکرے ہوں اور کمپنی کی بات ہو تو پھر کمپنی کے اوپر ایک فخر ہوتا ہے، ایک ناز ہوتا ہے، میرا فون فلاں کمپنی کا ہے، جاؤ جتنے ہمارے بچے ہیں الحمدللہ اس روح زمین پہ حفظ کرنے والے یہی وہ بچے ہیں جو مالک کے ساتھ حقیقی معنوں میں جڑے ہوئے بچے ہیں۔ ہم قرآن کیوں پڑھائیں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے توحید پہ رکھی ہے، قرآن پڑھنے والے بچے کو توحید خالصتاً ملتی ہے۔ مینوں نہیں پتا تواڈے محلے چ تانوں دودھ خالص لبدا ہے کہ نہیں، میرے علم میں نہیں، ملتا ہوگا مبارک ہو، نہیں ملتا فکر ہوتی ہے۔ کھڈیاں میں مرچیں خالص ملتی ہیں، نمک خالص ملتا ہے، سودا سلف خالص ملتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کتاب اللہ پڑھنے والے بچے کو ہم خالصتاً، سونے دا خالص سونا کنا ہوندا 24 کیرٹ، ہاں جی سونا تو سونا ہے، سارے رنگ لے کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ سنار بتا سکتا ہے کہ خالص پیور 100% سونا کون سا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لوگوں کل ہو اللہ احد سورہ اخلاص، اگر پیور ایک نمبر توحید دیکھنی ہے، آؤ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں عربی میں پڑھے تو آپ کو وہ پڑھ کے سنائے گا، ایک نمبر متن، ایک نمبر توحید، ایک نمبر عبارت، ایک نمبر آیت آسمان سے اتری ہوئی، قلب اطہر پہ نازل ہوئی اور جبریل امین کی لائی ہوئی، پیغمبر کی زبان سے بولی گئی، اصحاب کی سنی ہوئی بسند۔ اگر ہمارا بچہ، یہ جو تلاوت ہو رہی تھی نا، آپ مت سمجھے کہ یہ صرف ایک ادائیگی تھی، مت سمجھیے کہ یہ صرف الفاظ کا ایک مجموعہ تھا، یہ ایک میسیج تھا، یہ ایک پیغام تھا جس کے اوپر رب نے زندگی کی کامیابی رکھی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہو جائے تو بندہ مومن، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایمان آیا تو جنت ملی، اور اسی پہ اختتام ہو وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس کی زبان پہ آخری بول، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا، اللہ اس کی دنیا بھی جنت بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی جنت بنا دیں گے۔ گزارش کرنا چاہوں گا، گھر جنت نما بنا لیے ہم نے، ٹائلیں لگا لی ہم نے اے سی لگا لیے، چھتوں کے اوپر سولر پینل لگا لیے، ہم نے بڑی بڑی سہولتیں دے لی، سردیوں میں ہم نے گرم، گرمیوں میں سرد کر لیے، جو ممکن تھا جدید سے جدید لا ڈالا ہم نے، ایسے کیا یورپ والوں نے یورپ کو جنت نما بنا ڈالا۔ جس گھر میں توحید نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ گھر جہنم کدا ہے، وہ جنت نہیں ہے۔ جس گھر میں توحید نہیں، سچی دسیا جی، جس گھر چ ناشتہ نہ ہوئے، جتھے لنچ نہ ہوئے تے جتھے ڈنر نہ ہوئے، 3 ٹائم دا کھانا نہ ہوئے، گھر والے بھوکے ہون گے کہ نہیں؟ بھوک سے ہیں، اگلے دن بھی نہ ملے آپ کیا کہیں گے؟ تیسرے دن نہ ملے، چیخ پہن گے فاقے چاں، گھر کے سربراہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، رابطے کریں گے، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، یارانے میں، دوستانے میں، گوانڈیاں دے گھر جا جا کے دسن گے 3 دن ہو گئے ساڈے گھر چولہا نہیں بلیا۔ پتہ ہے کب سے گھر میں اللہ کی توحید ہے ہی نہیں، فارغ ہو چکی ہے۔
روح بھوکی ہے، جسم بھوکا ہے، پیاسا ہے، سب سے پہلی سرابی رب نے رکھی ہے شہادتین، آذان کا آواز، اسی سے اللہ اکبر، نماز کا آغاز اسی سے اللہ اکبر، حالت بدلی رکوع میں اللہ اکبر، تیسری حالت سجدے میں اللہ اکبر، سلام پھرا السلام علیکم۔ او بھائی سیفٹی ملی ہے، ٹھڈ بھوکے ہون تو کچھ نہیں جے، کی کراں گا میں امن نو چین نو، میرے بچیاں نو سکون ہی نہیں۔ جس گھر میں توحید نہیں ہے وہ گھر جہنم کا ہے، اور آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، مومنو اپنے گھر دیکھو۔ اللہ نے ایمان ثابت کیا ہے، آواز مومن کہہ کے دی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس ایڈمیشن لے چکے ہیں، داخلہ لے چکے ہیں، داخل ہزاروں ہوئے ہیں، پڑھن والے وچوں چند دانے نے، باقی تو سارے فارغ نے۔ او بھائی محنت کرو، پیپر ہونے والے ہیں، تم فیل ہونے والے ہو، نظام تعلیم برباد ہونے والا ہے۔ لکھا تھا نا پرسوں جملہ کسی نے، ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم میں صرف دو چیزوں کی کمی ہے، ایک نظام دی، دوجی تعلیم دی۔ ہمارے نظام تعلیم میں دو چیزوں کی کمی ہے، ایک نظام دی تو دوجی، ہمارے ایمان میں دو ہی چیزوں کی کمی ہے، ایک توحید دی، دوسری سنت دی۔ ایمان تو ہے، دعویٰ ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں فون تے دسیا پہ یار دھند بہت پی گئی ہے، اگلے ہسن لگ پے، سونا مذاق کر رہے ہو، مطلع صاف ہے، تارے نکلے نے، اسی سامنے سب کچھ ویکھن ڈے ہاں، تسی کہندے ہو دھند پی گئی ہے، تانوں پتہ ہے پی گئی دھند، باہر نہیں جو کچھ دسن ڈیا، صرف اندر نیرا نہیں ہویا، یہ باہر نکلو گے تو پتہ لگ گئے گا۔ آواز آتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ابھی تو روشنیوں میں ہو، ابھی بند کمروں میں ہو، چار دیواری میں ہو، باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا کہ دھند پڑی ہوئی ہے۔ الہاکم التکاثر، قبر آنے دو، ابھی تو دولت میں ہو، نشے میں ہو، گاڑیوں میں ہو، ماڑیوں میں، لاریوں میں ہو، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہو، کمانے میں ہو، بیرون ملک ہو، سات سمندر پار ہو، فلائٹوں میں ہو، اڑ رہے ہو، حتی زرتم المقابر، قبر دی آخری اٹ لگن دو، پتہ لگ جائے گا کی ہے۔ جس گھر میں توحید نہیں ہے وہ گھر آگ پکڑ چکا ہے۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والی، سپر پاور کا دعویٰ کرنے والی، جب آگ لگی ہے نا، قدرت نے لگائی ہے تو بجھائی نہیں جا سکی۔ آسٹریلیا میں لگی تھی، جانور جنگلوں کے جل گئے تھے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اڑی بھاگی، چیخی مگر قابو نہ پا سکی۔ اللہ کہتے تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، بجھا لو، بچے بچا لو۔ اللہ نہ کرے ایتھے کسے گھر دی خبر آ جائے کہ فلانے گھر آگ لگ گئی ہے، بیٹھے رہو گے مطمئن ہو کے، کیمرے دے سامنے بیٹھے رہو گے کہ اندر فکراں پہن گیاں۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا ہے باہر دھند ہے، شاید آپ کہہ رہے ہوں آپ میں مذاق کر رہا ہوں، جڑے باہر گئے نے بار بار انہوں نے پوچھ لو، جے ویکھ کے آنا جے تو ایک باری ویکھ کے آ جاؤ، جے جا سکتے جے تو بے شک چلے جایا جے۔ میرا لیسن مکمل، میرا سبق مکمل، میرا درس مکمل، قبر آنی ہے تو پتہ لگنا ہے، پھر ہمیں یقین نہیں۔ دنیا کی کوئی خبر دے تو یقین آ گیا، رب خبر دے رہا ہے مومنو توحید نہیں، گھروں میں آگ لگی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اوے بچا لو جے بچا سکتے جت۔ ہمیں فکر ہوئی، پتہ کیا نہیں کر سکے، اس لیے ضروری ہے قرآن سے اپنے بچوں کو جوڑو، آپ کو توحید ملے گی۔ جنازے میں کیا ہے کی لب دے ہو جنازے، شیخ صاحب کہہ رہے سی جی تہاڈا کوئی جنازہ پڑھن والا ہوئے، جنازے میں
موت کے وقت جب فوت ہوتے ہیں، جنہیں قرآن کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں، وہ چیخے ماریں گے، وہ ٹکرے ماریں گے۔ اگر وحی کا علم، قرآن کا علم، تو یہ علم حلم دے گا، یہ قول و قرار سلجھا کے بلوائے گا، یہ وین نہیں ڈلوائے گا، یہ گلے نہیں پھڑوائے گا، یہ چہروں پہ تھپڑ نہیں مروائے گا، یہ بال نہیں نچوائے گا، یہ آپ کی قمیضیں پھڑوا کے نہیں اتروائے گا، یہ سینہ کو بھی نہیں کروائے گا، یہ ٹکرے دیواروں میں نہیں مروائے گا، بڑھ کے حوصلے سے کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا جی نمبر تے میرا سی، پر تہاڈا رب نے لا دیتا ہے اودیاں مرضیاں نے، اج تسی پہلے ٹر چلے ہو مگر اسی بھی آن والے ہیں۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ کہے گا جو لیا ہے وہ مال اللہ کا تھا، اللہ کی امانت تھی، باپ رب نے دیا ہے، ماں رب نے دی ہے، اولاد رب نے دی ہے، جس کا مال ہو وہ لینے آ جائے تو اس سے لڑا نہیں کرتے، امانت واپس کیا کرتے ہیں، شکریہ ادا کیا کرتے ہیں، نظریں جھکایا کرتے ہیں، پلکیں بچھایا کرتے ہیں۔ حق ادا یہ ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى۔ تھی نو سمجھاؤنا بہت اوکھا ہے جدو او دا پت ٹر جائے تے حضور کہن فل تصبر ول تحتسب، یہ کسی کو کہنا کوئی آسان نہیں ہے، باپ کے اوپر، اولاد کے اوپر، بچوں کے اوپر، اور پھر بندہ کہے عظم اللہ اجرک و احسن عزاک وغفر لمیتک، اللہ تیرے اجر کو عظیم کرے، دکھ پہنچائے، اور پھر سنت کے مطابق نہلائے۔ سر جی مزہ تب آتا ہے، کرتا کون ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، وگرنہ فارمیلٹیز کے طور پہ تو لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی شمشان گھاٹ بنائے ہوئے ہیں، میتیں وہ بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، آگ وہ بھی لگا دیتے ہیں، جلا کے راکھ بنا کے آپ کو جو ہے وہ ارتھیوں میں بھر دیتے ہیں اور جا کے آپ پانیوں میں بہا دیتے ہیں، یہ کرائے پہ لوگ مل جاتے ہیں۔ ما حق کا مثل ظفرک، پوری دنیا والے مل کے بھی آپ کو خارش کریں، اتنی اچھی خارش کوئی نہیں کر سکتا جتنا اپنا ہاتھ اور اپنے ناخن کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا ہے، خود قرآن سے جڑے ہیں، یہ آپ کو توحید سے نوازیں گے، سنت کے مطابق غسل، سنت کے مطابق کفن، اور جو ہے سنت کے مطابق چارپائی اٹھے گی، رکھی جائے گی تو سنت کے مطابق کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، سنت کے مطابق پڑھیں گے، اور توحید ہوگی اللہم صلی علی محمد، توحید ہی ہوگی اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ تو نہ بخشے تو کون بخشے گا؟ میرے ابو ہیں، میری امی ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے۔ یہ توحید آپ کی زندگی کو بھی ٹھنڈا کرے گی، اور یقین کیجئے سینوں میں بھی ٹھنڈک ڈالے گی، اور یہ آپ کو غسل سے لے کر کے تدفین تلک، جنازوں تلک، آپ کے پیچھے دعاؤں تلک، مناجات تلک، صدقہ جاریہ تلک۔ میں نے دیکھا ہے پھر بھی کوئی جیڑے کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھے ہوندے نے نا، ایک کتے بہ کے کوئی صدقے جاریہ دے طور تے دو ایتاں پڑھ لیندے نے، نہیں تے دوجے پاسے تے پتراں دے پیو دے جنازے تے بھی گانے لگے ہوندے نے، ٹونا چل رہی ہوندیاں اسی سن رہے ہوندے ہیں۔ کتاب اللہ سے جوڑو، آپ کے بچوں میں انشاءاللہ توحید آئے گی۔ ضروری ہے زندگی کامیاب بنانے کے لیے کہ آپ اللہ کے ملائکہ کو عزت دیں۔ میں اگر یہاں پوچھوں، بڑی مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آزمانا نہیں چاہتا، علماء اور طلبہ کے علاوہ شاید لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ کنی سنی جے؟ کتابوں میں لکھا ہے مشہور فرشتے 4 ہیں۔ جہنم پہ ڈیوٹی ہے کنیاں دی؟ اگر میں حفظ کرنے والے بچے کو اٹھاؤں اور پوچھوں اور کہوں آیت پڑھ، تو وہ انشاءاللہ آیت پڑھ کے آپ کو سنائے گا کہ 19 ہے۔ اللہ کے عرش پہ ڈیوٹی کتنی ہے یہ قرآن پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے، سنت والے کو علم ہے۔ دروغہ جہنم کا نام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے ملوایا گیا ایک فرشتہ جس کے چہرے پہ نہ رونق ہے
نہ سمائل ہے، نہ مسکان ہے، نہ مسکراہٹ ہے، نہ نرمی ہے، تلخی و سختی ہے۔ کہا باقی سارے فریش ہیں، اینو کی ہویا ہے؟ کہندے جی یہ جدوں تو بنایا گیا اس تو لے کے اج تلک نے کدی ہس کے نہیں ویکھیا، اینو پتہ ہی نہیں کہ ہسنا کی ہوندا ہے۔ سر جی ہسے تے او جن نے کتے کوئی خوشی ویکھی ہوئے، تے جن نے ہر ویلے حادثے ویکھے ہون، سڑدے ویکھے ہون، بلدے ویکھے ہون، تڑپدے ویکھے ہون، او دے چہرے تے خوشیاں نہیں آوندیاں۔ معراج تو سارے رات کو جاگ لیا، سویرے روزہ رکھ لیا، لیکن کسی کو یہ بھی علم ہے کہ جو بیت المعمور میں ایک دفعہ جس فرشتے کی انٹری ہو گئی 70,000 ڈیلی انٹری ہے، پھر پوری لائف اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ داخل ہو سکے۔ کتنے ہوئے فرشتے پھر رب جانے، ہمیں کیا پتا کتنے ہیں، کتنے سال گزرے، کتنے دن گزرے، کتنے سال آئیں گے، کتنے دن گزریں گے، 70,000 سے ضرب دیتے ہوئے ہمارے سپر کمپیوٹر جو ہے وہ بھی جواب دے جائیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اس کا متن بھی یاد، عبارت بھی یاد، آیات بھی یاد، نصوص بھی یاد، اور اللہ کا احسان ہے اور کرم ہے۔ یہی میں ایک اور چیز پوچھ لیتا ہوں، پوچھئے کسی سے اللہ کے نام کتنے ہیں، عام دنیا دار پڑھنے والے یہی کہیں گے اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن کے شروع میں لکھے ہیں، آخر میں حضور کے لکھے ہوئے ہیں، کھول کے آگے رکھ دے گا۔ لیکن کون جانے کہ اللہ کے سارے نام حسین، سبھی ناموں میں عظمت، قرآن میں نام 55، لیکن محبوب نے صاحب قرآن نے بتایا اللہ کے نام اتنے ہیں کہ کسی کو علم ہی نہیں۔ دلیل اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تیرا بندہ تیرا نام لے کے تیرے سارے ناموں کا واسطہ ڈال کے تجھ سے سوال کرتا ہے، وہ نام تو نے کسی کتاب میں اتارے یا کسی ملک مقرب کو سکھائے، یا تو نے اپنے کسی بندے کو اور نبی مرسل کو دیے، یا اللہ تو نے وہ نام اپنے پاس علم غیب میں رکھے۔ اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ میں ترلا ڈال رہا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ یہ ہے توسل، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے جائز، یہ ہے ضروری، یہ ہے لازم۔ اللہ کے نام سے، رب کی صفات سے، کتاب اللہ کے لیے پڑھنے والا جانتا ہے۔ علم کا پتہ ہوگا تو پتہ ہوگا نا، جے تسی کہو اپنے بچے کسی نو میں پوچھو کہ پوت پنجاب دے ضلع کنے نے، وہ یاد کر لوے تو انو رٹا مار کے دس دوے، اینڈ دے ہوتے تسی کہو نہیں پوتا انہیں نے اس طرح ہے، ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی علم جو علم سیدھا ہو تو قول سیدھا ہوتا ہے، قول سیدھا ہو تو تول سیدھی ہوتی ہے۔ اگر یہ علم ٹیڑھا ہو جائے تو معاملات ختم۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا جنگیں لڑ رہی ہے۔ قرآن میں عرش کا پڑھ کے بھی نہیں بتا سکتے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ جھگڑے مٹاتا ہے۔ قرآن مجید آپ کو ایسا ایکسپرٹ بناتا ہے، تقدیر کے اوپر جتنے مرضی پڑھے لکھے بندے کو بٹھا لیں بیچارہ پریشان ہی نظر آتا ہے۔ ملکی حالات ویکھ کے نا کئی سارے جنہاں نو اللہ نے بہت دیتا ہے، لیکن کہیں استاد جی راس کھان ڈے ہیں آ مقدر چ ساڈے پاکستان کیوں لکھیا سی اللہ نے، کتے اتھے جامدے جتھے کام ٹھیک ہوندا۔ یہ ہماری قسمت ہی خراب تھی۔ ایڈا دے حکمران، سیاستدان، یہ اس طرح کی عوام، اس طرح کے لوگ، اس طرح کا ماحول، اس طرح کا موسم، یہ ساڈے ہی مقدران دے قسمت اچ سی، ساڈے ہی نصیب پیڑے نے۔ نہیں 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 نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ او میرے بندے مقدر کے رونے کیوں روتا ہے؟ اس سے بڑا مقدر کیا ہوگا کہ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، کسی گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کیا کرتا؟ تو راضی نہیں میں نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ قرآن پڑھنے والے کا شکوہ ختم ہوگا۔ کیا اللہ نے جتنی عزت آدم زادوں کو اور آدم کی اولاد بیٹوں اور بیٹیوں کو دی ہے، اتنی عزت اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ فرشتے بھی مسجود کون ہے؟ مسجود ملائک، انسان، بشر، تو، یہ تیرا مقدر۔
ہم قرآن پڑھنے والوں کو الحمدللہ مقدر میں، قسمت میں، نصیب کا دھنی بنا کے، رب کے ساتھ جوڑ کے، تعلق مضبوط بنا کے، شکوے ختم کر کے، اللہ کا شکوہ بنتا ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، اللہ کا شکوہ بنتا ہی نہیں۔ سر جی یہ جب 6 چیزیں ملتی ہیں ایمانیہ سے، آپ یقین کریں ہمارا بچہ اتنا مؤدب ہوتا ہے، عمر 80 سال بھی ہو جائے، 80 سال، پاجی دی کنی عمر ہونی جی؟ 62 سال عمر ہے۔ آپ یقین کریں ان کے استاذ کا صرف نام لے دیں، ان کی آنکھیں شرم، حیا، تقدس، ادب سے جھک جائیں گی، صرف نام۔ آؤ میں دینی مدارس کے آپ کو ملاتا ہوں، 100 سال بوڑھے بزرگ جو زندہ ہیں انہوں دے سامنے استاداں دا نام لئیے نا تے آنسو چل پیندے۔ آؤ میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں، کسی کلاس میں آ جائیں، استاذ کا منہ لڑکوں کی طرف ہے، بچوں کی طرف ہے، پیچھے کسی کو بورڈ صاف کرنے کا کہا ہے تو وہ ڈانس کر رہا ہے اور غلط سلط حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، ابھی کل پرسوں وائرل ہو رہی ہے، پتہ کریں ذرا۔ یہ قرآن ادب ہے، قرآن احترام ہے، قرآن وقار ہے، قرآن سکون ہے، قرآن یقین ہے۔ اور یہ چلے جانے کے بعد بھی آپ سن رہے تھے نا، یہاں میں ایک تھوڑا سا شک بھی دور کر دوں، ہمارے بڑے ہی محترم، مکرم، معظم، مبجل بھائی نے یہ بات کہی کہ نماز کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، بات چل رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بات کی ہے مگر کچھ کمی رہ گئی ہے، اس ادھورے پن کو ختم کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جس کو آپ نے اپنی سنت میں شامل کر کے اس کو پڑھا ہو اور اس کی ہمیں دلیل ملی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صاحب قرآن کہتے ہیں بندہ جب تشہد میں بیٹھے اور درود پڑھ لے، درود پاک پڑھنے کے بعد فَلْيَخْتَرْ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنَ الدُّعَا، جو بھی اس کا دل کرے وہ وہاں دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو سر جی میرا تو دل کردا ہے کہ میں ترلے پاواں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری ذریت، قیامت تک آنے والے بچے اور بچیاں، میری آل، میری نسل، آل ٹو آل، اے ٹو زی، ساری کی ساری، میرے مالک اسے بھی نمازی بنا دے، ومن ذریتی ربنا وتقبل۔ یہ ترلا ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں جی؟ یہ بھی حضور ہی سے ثابت ہے، آپ نے عملاً قولاً فعلاً پڑھی ہو، ہمارے پاس سند نہیں، لیکن آپ نے اجازت دی ہے کہ کسی بھی دعا کو، وہ کتاب اللہ سے ہو، وہ سنت رسول اللہ سے ہو، عربی زبان میں ہو، وہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا جواز ہے۔ ہم صرف نمبر لینے کے لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اب اس کے خلاف میمز آنی شروع ہو گئیں، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، کمنٹس آنے لگ گئے، انہوں نے بھی تھوڑا سا کہہ دیا کہ زہر کا پیالہ پی لے گا، میرے سامنے کوئی نہیں بیان کر سکے گا۔ بات زہر کے پیالے کی نہیں ہے، لفظ اگر ساتھ کہہ دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، سنت سے یہ مسنون نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ویسے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے کا جواز موجود ہے۔ گل سمجھ آئی پلے پئی؟ ہم معاملات کی اصلاح کتاب اللہ کے ساتھ بچوں کو جوڑ کے کرتے ہیں۔ بچہ بے ادب ہو، اللہ کا شکر ہے ہم اس کو والدین کے جوتے اٹھانے والا باادب ہم نہیں، ہمارا کمال نہیں ہے۔ یہ جو توحید کے بعد اگلا دوسرا درجہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 100 سال کا بھی ہو جائے اور باپ زندہ ہو تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کا احترام کرے، قدر کرے، عزت کرے، لحاظ رکھے، پاس رکھے، وقار۔ اور تو انہوں نہیں پتا اتنا زیادہ ماں باپ دے بارے عزت اور احترام دا شاید کوئی ادارہ سبق دیندہ ہوئے جتنے دینی مدارس اس کی احترام اور وقار سکھاتے ہیں۔ جب لوگ بچے کو بٹھا کے ہاتھ میں جوتا دے کے، ٹیچر کو سیڑھیوں پہ بٹھا کے اس کے منہ پہ جوتے باپ مروا رہا ہوتا ہے، ہم اپنے اداروں میں بیٹھ کے باغی سے باغی بچوں کو اس باپ کے حق میں ادب والا، احترام والا بنا رہے ہوتے ہیں۔
سوچ اپنی اپنی، مزاج اپنا اپنا، انداز اپنا اپنا، اور جو برتن میں ہوتا ہے وہی باہر آئے گا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت عمل جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ نماز ہے، اور ہم قرآن کے مطابق وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اپنے بچوں کو نماز کا پابند۔ آپ کو پتا ہو شاید دنیا میں واحد کلاس ہے جو تہجد کے وقت بھی لگتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے، ایک باپ جب اپنے بچوں کو نہیں اٹھا پاتا، استاذ اپنے بچوں کو لے کر کے، مجھے وہ داؤد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ قبروں میں ہیں، اب یقین کریں مجھے نہیں یاد پڑتا میرے ابو نے کبھی مجھے پکڑ کے بازوؤں میں اٹھا کے مسجد تک لے کے گئے ہوں، کہا ہے بیٹا چلو، چل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ میں آئے ہوئے آنکھ کھولواتے ہیں، نہیں کھلتی، پیار محبت سے ایک اس بازو میں ایک اس بازو میں، انہوں نے مسیطے چاڑا، چلو پتر تسی منہ ہاتھ ہوتے کرو۔ یہ ادب، یہ آداب، یہ احترام، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ، وقار کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، جھکنے کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، ناک زمین پہ رکھنے کا طریقہ، پیشانی اور جبیں سائی کا طریقہ۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ یہ میرے مدارس ہیں اور یہ قرآن پڑھ کر کے اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم چھوٹے سے بچے کو جب دنیا کے پیچھے لوگ بھگا رہے ہوتے ہیں، ہم اسے دنیا کے آگے لگا کر کے امام بنا رہے ہوتے ہیں۔ سر جی نہیں یقین آؤں تو تسی بچے نے حفظ کرا کے، اللہ دی قسم ہے کوئی جگہ نہیں نہ لب دی، اپنے گھر دی چھت تے 4 ماواں بھیڑاں سد کے انہوں اگے امام بنا کے، حضور نے بھی تو بھیجا تھا اس بچے کو، قرآن کی وجہ سے آگے کر دیا، بڑے بڑے پیچھے رہ گئے۔ میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جماعت کے لیے، نماز کے لیے، قبیلے کے لوگ، کہا تم میں سے قرآن کون پڑھا ہوا ہے؟ سر جی ناراض نہ ہویا جے تے غصہ بھی نہ کرے جے، اسی کسی نو پروٹوکول دئیدا ہے، وہ دا مال ویکھ کے، وجاہت ویکھ کے، سٹیٹس ویکھ کے، دنیا داری ویکھ کے، ڈالے گڈیاں ویکھ کے، کوٹھیاں ویکھ کے، ایسے ہے کہ نہیں؟ حضور نے پروٹوکول کس کو دیا؟ چودھری کو، سردار کو نہیں؟ قبیلے دا نمبردار کیڑا ہے؟ نہیں۔ سر کس کا بڑا ہے؟ نہیں۔ قد کس کا بڑا ہے؟ نہیں۔ پوچھا تواڈے چ قرآن کنوں زیادہ ہوندا ہے؟ اس بچے نو کوئی 4 آیتاں زیادہ ہوندیاں سی، کیا تو قوم دا امام ہے؟ تے آپ نے اے نہیں کیا کہ نہا دھو کے صاف ستھرے نویں سوٹ پا کے خوشبو لا کے آداب سکھائے نماز کے، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، سوچ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، مگر بچہ نماز پڑھا رہا ہے، ہوا آئی ہے۔ عرب نے جیسے اوپر جبہ پہنا ہوتا ہے، ساڈے بھی بچیاں نے اکثر پہلے ماڑے حالات کمیزاں پائیاں ہوندیاں سی، تیڑوں ننگے اوداں ہی پھر دے، نماز ہو رہی ہے اور ہوا سے کپڑا اڑا ہے۔ جاتی ہوئی عورت نے کہا ہے کہ اپنے کاری دا کج تے کج لو، کاری دا، پھر قوم نے کجیا، اج جڑا کہن دے سی نا تعاون کرو، اے سر جی کج کجنا جے، اے رب نے پردے پائے نے، تواڈے گھراں چ 4-5 بچیاں نال روٹی روزی کداں پوری ہون ڈئی ہے، تے جتھے سینکڑوں بچے ہون کدی یہ بھی پتہ کیتا جے کہ یتیماں دے، غریباں دے، مسکیناں دے، مجبور لوگاں دے انہاں بچیاں دی روٹی رزق رب تے پوری کرن ڈیا، لیکن کج بھی کجیا جے کدی؟ پھر قاری صاحب کہندے نے کہ قوم نے مینوں نواں سوٹ لے کے دتا تے انی خوشی شاید زندگی چ کدی نہیں سی ہوئی کہ قرآن دی رحمت نال اللہ نے میرے اوپر اے چیز، بچے کو، قاری قرآن کو، صاحب کتاب اللہ کو۔ ایتھے میں بیٹھا سا تے ویکھیا سی بھاجی وہ قرآن پڑھدے سی تے نا پیسے کڈ کے رکھن ڈے نے، سر جی لوکی بڑیاں وڈیاں وڈیاں ویلاں سٹ دیندے نے ایک ٹھمکے تے جے تسی رب دی کتاب تے بچے دی ایک ادا تے او دی کسے قرات تے ادائیگی دے اوتے اگر محبت کر کے کوئی کٹ دے جے تو دل دوڑ دے نے، جیباں نہیں جے دوڑ دیاں، پرس نہیں دوڑا کرتے، بینک بیلنس نہیں دوڑا کرتے، یہ دل ہوتے ہیں۔ لیکن کی کریے میں نہیں اج تک ویکھیا کسے بھی بندے نے کسے نچن والی تو رسید لئی ہوئے، 5-5 ہزار دیاں دتیاں سٹ دینے بھاجی ایداں ہی تے انے واہ سٹی جاندے نے تے تھلے بھی رسید نہیں منگدے، تے بچیاں دے کج کجن لئی کتے حفظلی منگ لیے تے کہندے نے بھاجی میں 5000 بھیجن ڈیاں تے رسید بھیج دیا جی، انہاں نوں ڈر ہے کہ کاری کتے آپ نہ کھایا، یہی ڈر ہے نا، یہی فکراں نے۔ اوتھے نہیں پتا بھی وہ جڑا پیسے کٹھے کردا انہوں کی کہندے نے؟ چکلائزر کہ چکنائزر، وہ کسے نو ہاتھ نہیں پاؤن دیندا۔ اور سر جی یہ دنیا ہے، کہیں بھی جاؤ تو بل پے کرو،
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ? ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਿਆ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਤੇ इंशाअल्लाह। और ये साडा कमाल नहीं, ये अता अल्लाह की है। ये रब दिल बदलता है, जहन वो तेज करता है। कुरान मजीद नमाज जैसा काम हमसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है। ते जदों वड्डे वड्डे गबरूआं दे पित्ते पानी होण डे हुंदे ने रोजे दा नाम सुन के, यकीन करो रोजा रखा के ते नाल ही फजवी होण डिया हुंदा है। सबसे छोटा बच्चा टिल ला लिया मैं पिछले साल, भाजी जानते ने। मैंने मोहम्मद को कहा यार रोजा छड़ दे, कहते बाबा अगर मैं रख सकता हूं तो आप क्यों रोकते हैं? मैं क्या यार हाले छोटा, तेरा पिता माड़ा जिहा जिगर, फिर सारा दिन हिलना तो मेहनत करनी ते पढ़ना। कहता बाबा वो मेरा मसला है ना, ये वकार सुकून प्यार मवद्दत ताल्लुक, काबा के रब की कसम अगर कुरान ना होता असी मौजा करनियां सी। मां नहीं कहती, एक दिन मेरे एक भाई ने ते उन्होंने बेटे ही ने, बेटी कोई नहीं, तो मां कहती पुत्र किते जलसियां च दुआ करा छड्या कर, सफर च रहना दुआ कर दिया कर, अल्लाह इन्हूं कोई धी दे छड्डे, नहीं तो ये तो मुंडिया ने घर नूं होटल बना छड्डना, तौलिया बन के फिरते रहणगे जिद्दां मर्जी। कोई एक अद्धी भैन होवे ना तो हया आ जाती है। सर जी जिथे कुरान होवे ना सीने च उत्थे बड़ियां हयावां हुंदियां ने, बड़े लिहाज हुंदे ने, बड़े पास हुंदे ने। लिहाजा आप भी कोशिश करें कुरान से जुड़े। हज जैसा, ज़कात जैसा, एहसान जैसा अल्लाह से ताल्लुक, दुनिया और आखिरत, जब सारे ताल्लुक खत्म हो जाएंगे। भाजी मैं छोटी जी मिसाल दे के गल मुकाउण लगा। मैनू एक गल दसिया जाए, मेरे को एक करंसी है जिहड़ी दुनिया के 249 मुल्कां च चलदी है। मेरे को एक करंसी है, मैं जिथे मर्जी फिरा, मैं आसानी नाल कह सकना मैनू जिथे मर्जी छड़ दो, एक करंसी में चलाउणी ने चल जाना है। दूसरे पासे ने मेरे को रुपये, नवे नोट, मैं जेब च पा के टुरिया फिरा, दूसरे मुल्क जावां तो कोई लवे ना, तो फिर अकलमंद कौन है? 250 मुल्कां दी करंसी वाला नोट चंगा है या जेड़ा लोकल ते डोमेस्टिक चंगा है? सर जी जितनी दुनिया कमा लो यही रह जानी है। जमीनें ले लो, मुरब्बे बना लो, विल्ले बना लो, बड़े बड़े जो है वो प्लाजे बना लो, नहीं जे गए किसी दे नाल दे खुडियां दे पुराने मकान गवाह ने जब नए से नए बने थे। लेकिन जिन्हें तुहाडे नाल इत्थे भी नाल, सर जी डुब जाओ तो कुरान सीने च फिर नाल, नवाउण ते ए फिर भी नाल, जनाजा पढ़े तो फिर भी साथ, कब्र में दफना